امریکہ ایران مذاکرات اگلے ہفتے اسلام آباد میں بحال ہونے کا امکان ہے۔ امریکی اخبار دی وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ اور ایران ایک صفحے پر مشتمل 14 نکاتی مفاہمتی یادداشت پر کام کر رہے ہیں۔ مجوزہ فریم ورک میں ایک ماہ پر محیط مذاکرات کے خد و خال طے کیے جا رہے ہیں۔ مسودے میں ایران کے جوہری پروگرام اور آبنائے ہرمز میں کشیدگی کم کرنے پر بات چیت شامل، ایران کے افزودہ یورینیم ذخائر تیسرے ملک منتقل کرنے کی تجویز بھی زیر غور ہے۔ رپورٹ کے مطابق اہم معاملات پر اختلافات برقرار، کئی نکات تاحال حل طلب ہیں۔ امریکہ نے ایران کو ہتھیاروں کے حصول میں مدد کے الزام پر 10 افراد اور کمپنیوں پر پابندیاں عائد کر دی۔ امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق پابندیوں میں چین، ہانگ کانگ سے تعلق رکھنے والے افراد، کمپنیاں شامل۔ امریکہ کا الزام، پابندیوں کا شکار عناصر نے ایران کو خام مال کی فراہمی میں مدد دی۔ امریکی محکمہ خزانہ نے فراہم کیا گیا مواد شاہد ڈرونز کی تیاری میں استعمال ہوتا تھا۔ ایران کے ڈرون پروگرام سے متعلق امریکی کارروائی متعدد غیر ملکی کمپنیوں کو نشانہ بنائے۔ ایران سے متعلق نئی پابندیوں کا اعلان صدر ٹرمپ کے دورہ چین سے چند روز قبل سامنے آیا۔ ایران امریکی تجاویز پر غور کر رہا ہے، حتمی فیصلہ ہونے پر اعلان کریں گے۔ ایرانی ترجمان کا کہنا ہے کہ کسی ڈیڈ لائن پر توجہ نہیں، ایران اپنا کام کر رہا ہے۔ دشمن کی کارروائی بین الاقوامی قوانین اور جنگ بندی کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ ایرانی وزارت خارجہ کے مطابق ایرانی افواج مکمل طور پر تیار اور صورتحال پر قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ایران نے جنگ بندی کی خلاف ورزی پر دشمن کی کارروائی کی مذمت کر دی۔ حتمی نتیجے تک پہنچنے پر امریکی تجاویز سے متعلق موقف سامنے لایا جائے گا۔ ایران کے جزیرہ خارق سے تیل کے اخراج کی اطلاع، امریکی اخبار نے سیٹلائٹ تصاویر جاری کر دیں۔ جزیرہ خارق کے ساحل کے قریب تیل پھٹنے کی اطلاع وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق ایران کے اہم تیل برآمدی ٹرمینل سے سمندر میں تیل کے اخراج کا خدشہ۔ مانیٹرنگ ادارے کے مطابق تیل تقریباً 52 مربع کلومیٹر رقبے تک پھیل چکا۔ تیل کے پھیلاؤ کا رخ سعودی عرب کے پانیوں کی جانب ہے۔ جزیرہ خارق ایران کا سب سے بڑا آئل ٹرمینل اور توانائی انفراسٹرکچر کا اہم مرکز ہے۔ پاک فضائیہ کی سائبر آپریشنز ٹیم کی مارکہ حق میں فیصلہ کن کارروائیوں کا اہم حصہ ہیں۔ سائبر شاہینوں نے دشمن کے ڈیجیٹل نظام کو اندر سے ہلا کر رکھ دیا، بجلی اور انرجی گرڈز پر سائبر اثرات کے نظام کو مفلوج کر دیا۔ حساس عسکریوں سرکاری تنصیبات سے معلومات کے حاصل کی اور سائبر اور فضائی کارروائیوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی رہی۔ قوم کی جانب سے سائبر محاذ کے اہلکاروں کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ جرأت کی نشان کا نیا ٹیزر جاری، پاک افواج کی بہادری کو خراج تحسین۔ پاک فوج نے افغان بارڈر پر بڑی تیراندازی کی کوشش ناکام بنائی۔ 25 سے 27 اپریل 2025 کی تاریخی کارروائی پر مبنی خصوصی قسط جاری۔ جدید ڈرونز نگرانی نظام سے دشمن کو گھیرے میں لیا۔ سیکیورٹی ذرائع کارروائی میں 71 دہشت گرد ہلاک۔ پاک فوج کے جوان کامیاب آپریشن کے بعد بحفاظت واپس لوٹے۔ سیالکوٹ میں ترقیاتی منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے۔ سول اسپتال سیالکوٹ 1960 کی دہائی میں تعمیر کیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے سیالکوٹ میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کو صحت سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ سیالکوٹ میں سڑکوں اور ٹریفک نظام کی بہتری کے منصوبے جاری۔ مریم نواز کے تعاون سے علامہ اقبال ٹیچنگ اسپتال منصوبہ دیا گیا۔ تاریخی مقامات کی تزئین و آرائش کا عمل جاری ہے۔ پاکستان نے مغربی کنارے میں اسرائیلی اقدامات کو عالمی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ UN میں پاکستانی مندوب عاصم افتخار نے فلسطینیوں کی جبری بے دخلی کو ناقابل قبول قرار دیا۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں اضافے پر پاکستان کا اظہار تشویش۔ عاصم افتخار نے کہا عالمی برادری اسرائیل کو بین الاقوامی قوانین کا پابند کرے اور مشرقی وسطی میں پائیدار امن کا واحد حل آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی روسی قیادت کو یوم فتح پر مبارکباد۔ فتح فسطائیت کو عالمی جدوجہد کی علامت قرار دیا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے اپنے پیغام میں روسی عوام کی قربانیوں کو خراج تحسین پیش کیا۔ پاکستان روس کے ساتھ تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ منصفانہ اور پرامن عالمی نظام کے لیے مشترکہ عزم کا اظہار۔ نازی ازم کے خلاف جنگ میں شہداء بشمول پاکستانی سپاہیوں کو خراج عقیدت۔ پاکستان بنگلہ دیش کے درمیان منشیات کی روک تھام کے لیے تاریخی معاہدہ۔ محسن نقوی اور بنگلہ دیشی وزیر داخلہ صلاح الدین احمد کے درمیان اہم ملاقات۔ دونوں ممالک کے وزارت داخلہ کے درمیان سیکٹری لیول جوائنٹ ورکنگ گروپ بنانے پر اتفاق۔ پاکستان بنگلہ دیش منشیات کی اسمگلنگ روکنے کے لیے مشترکہ تعاون کریں۔
منشیات فروش نیٹ ورک سے متعلق بروقت معلومات کے تبادلے پر اتفاق، غیر قانونی منشیات کی فروخت اور سپلائی لائن توڑنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی تیار کی جائے گی۔ وفاقی حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ پیٹرولیم ڈویژن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 14 روپے 92 پیسے اور ڈیزل کی قیمت میں 15 روپے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ اضافے کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 414 روپے 78 پیسے اور ڈیزل کی نئی قیمت 414 روپے 58 پیسے فی لیٹر مقرر کی گئی ہے۔ IMF نے پاکستان میں معاشی شرح نمو سست ہونے کی پیشگوئی کر دی۔ رواں سال GDP گروتھ 3.6%، اگلے سال 3.5% رہنے کا امکان۔ رپورٹ کے مطابق حکومت کا رواں مالی سال کے لیے 4.2% GDP گروتھ کا ہدف برقرار رکھا ہے۔ IMF کے مطابق مہنگائی رواں سال 7.2%، اگلے سال 8.4% تک جا سکتی ہے۔ بجٹ خسارہ 3.2% سے بڑھ کر 3.4% ہونے کا امکان۔ بے روزگاری رواں سال 6.9%، اگلے سال کم ہو کر 6.5% رہنے کا تخمینہ۔ اور پیٹرولیم مصنوعات مہنگی ہوتے ہی منی مزدہ اور گڈز ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 10% اضافہ کر دیا گیا۔ پبلک ٹرانسپورٹرز نے از خود کرایوں میں 5% اضافہ کر دیا۔ پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کا نئے کرایوں کا اطلاق آج سے کرنے کا اعلان۔ صدر منی مزدہ ایسوسی ایشن حاجی شیر علی کا کہنا ہے کہ ڈیزل مہنگا ہونے پر کرائے بڑھانے پر مجبور ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ پنجاب اور RTA نے تاحال سرکاری کرایوں میں اضافے کی منظوری نہ دی۔ سیکریٹری RTA لاہور نے کرایوں میں اضافے پر ٹرانسپورٹرز کا مشاورتی اجلاس طلب کر لیا۔